أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ یہ عارضی طور پہ کافروں کے پاس گیا تھا تو اللہ پاک نے اس کو دوبارہ آپ کی طرف لوٹا دیا۔ اور اگر کوئی مومنہ عورت وہ اگر خود ہی اپنا آپ نبی کے حوالے کرنا چاہے کہ مجھے آپ اپنی بیوی بنا لیں، وہ تجھ سے بہتر تھی، اس نے اپنا آپ نبی کو پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی کے حوالے سے اور آپ کے نکاحوں کے حوالے سے کئی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہاں کچھ ضابطوں کا پابند بنایا ہے، یعنی کچھ آپ پہ پابندیاں عائد کی ہیں، اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رخصتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں جو عام امتیوں کے لیے آسانیاں نہیں ہیں۔ اور وہ آسانیاں اس لیے پیدا فرمائیں کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری بھی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، نبوت و رسالت کی ذمہ داری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو کچھ چیزوں میں فری ہینڈ دیا،
آپ کے لیے کچھ رخصتیں بیان فرما دیں تاکہ آپ کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی دعوت کو مختلف قبائل میں پہنچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی اور کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سب سے پہلی رعایت تو اللہ پاک نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے عام امتیوں کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں ایٹ اے ٹائم بیک وقت رکھنا جائز قرار دیا ہے، لیکن 4 سے زیادہ کوئی شخص عورتیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ایک وقت میں 4 سے زیادہ۔ ہاں ان 4 میں سے کوئی فوت ہو جائے، کسی کو طلاق ہو جائے، تو اس کے بعد اگر وہ شخص پھر ایک اور عورت سے نکاح کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک شخص کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ان میں سے کوئی 4 اپنے نکاح میں رکھو اور باقیوں کو طلاق دے دو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی بھی بیویاں تھیں اللہ پاک نے ان میں سے کسی کو بھی طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان سب کو آپ کے لیے آپ کے نکاح میں رہنے اور رکھنے کی اجازت دے دی۔ سب سے پہلا حکم تو آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے یہی بیان فرمایا۔ اور یاد رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 عورتوں سے نکاح کیا تھا، جن میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ، ایک زینب تو وہ تھی نا جن کا اس صورت میں ہم ذکر پڑھ رہے تھے، جو زید کی بیوی بنی تھی، وہ زینب بنت جہش تھی، جہش کی بیٹی تھی۔ اور یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بیویاں آپ کی فوت ہو گئی تھیں آپ کی زندگی میں ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی تھے، یہ ان کی بہن تھی۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لقب دیتے ہیں اہل علم، خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی تھے۔ بہرحال یہ 7ویں بیوی ہو گئی آپ کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اور حفصہ جو تھیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ بہرحال ام حبیبہ تک یہ ہو گئیں 7۔ اس کے بعد ہیں صفیہ بنت حیی، یہ ایک سردار تھا، اس کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ 8 ہو گئیں، اور نامی تھیں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 9 آپ کی ازواج مطہرات، یہ آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی، اور آپ کی وفات کے بعد ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی امتی کو نکاح کرنے کی اللہ پاک نے اجازت نہیں دی۔
بہرحال یہ 9 تھیں اور 2 کا ذکر میں نے پہلے کر دیا جو آپ کی حیات طیبہ میں ہی فوت ہو گئیں، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے پہلے تو یہ رخصت عطا فرمائی، یہ آسانی آپ کے لیے پیدا فرمائی کہ آپ کے نکاح میں جتنی بھی بیویاں ہیں جن کا حق مہر ادا کر کے آپ نے ان سے نکاح کیا ہے وہ سب آپ کے نکاح میں رہیں گی۔ آپ کو 4 سے زیادہ بیویوں کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ بھی اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلے اس رخصت کو پڑھتے ہیں اور پھر اس رخصت کے ساتھ ہی 3 رخصتیں اللہ پاک نے جو آپ کو عطا فرمائی ہیں، یعنی اس رخصت کے سمیت مزید جو 2 رخصتیں 2 قسم کی اور عورتوں سے نکاح کرنے کی اللہ پاک نے جو آپ کو رخصت عطا فرمائی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے احللنا حلال کر دی ہیں، لکا آپ کے لیے، انا احللنا لکا بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، ازواجکا آپ کی بیویاں، اللاتی یہ اللاتی وہ واحد ہے نا، واحد الفاظ، الذی جو ایک مرد، اللاتی جو ایک عورت، اور اللاتی زیادہ عورتیں، وہ زیادہ عورتیں جو، یعنی ترجمہ اس کا جو ہی کیا جاتا ہے، الذی کا بھی، اللاتی کا بھی، اللاتی کا بھی اور الذین کا بھی۔ الذین مذکر کی جمع ہے اور اللاتی یہ مؤنث کی جمع ہے، اور یاد رہے کہ اللاتی اس کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اللائی، اللاتی بھی اور اللائی بھی استعمال ہوتا ہے جمع مؤنث کے لیے، ترجمہ اس کا جو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں، اللاتی جو یا جن کا، آتیتا آپ نے دیا ہے، آتیتا اللاتی آتیتا جن کو آپ نے دیا ہے یا جن کا آپ نے دیا ہے، اجورہن ان کا حق مہر، اجور اجر سے، اور مراد یہاں حق مہر ہے، اجورہن ان کا حق مہر، اللاتی آتیتا اجورہن جن کا آپ نے حق مہر انہیں دیا ہے، یعنی جن کا حق مہر ادا کر کے آپ نے ان سے نکاح کیا ہے، ہم نے وہ ساری بیویاں ہی آپ کے لیے حلال کر دی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کا حق مہر 12 اوقیہ جو بنتا ہے 400 درہم یہ ادا کیا تھا۔ ان میں سے کچھ کا مختلف ہے، مثال کے طور پہ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، جب 2 صحابہ کا ذکر آئے تو پھر رضی اللہ تعالی عنہما، اگر ایک صحابی ہو مرد تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو گیا یا اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور اگر ایک صحابیہ ہو تو پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا، ہا بولتے ہیں ہو کی بجائے ہا، مذکر کے لیے ایک مذکر کے لیے ہو اور ایک عورت کے لیے مؤنث کے لیے ہا، اور اگر 2 ہوں، چاہے 2 مرد ہیں چاہے 2 عورتیں ہیں چاہے ایک مرد اور ایک عورت، دونوں کے لیے ہما، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو گیا۔ اب چونکہ ام حبیبہ بھی صحابیہ ہیں
اور ابو سفیان بھی صحابی ہیں، مسلمان ہو گئے تھے نا بعد میں، پہلے کافروں کے سردار تھے. تو اس لیے ام حبیبہ بنت ابی سفیان دونوں کا نام بولا ہے، تو اب ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما. جب ہم نام بولتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر، یہ دونوں صحابی ہیں، عبداللہ بیٹے صحابی ہیں اور ان کے باپ عمر بھی صحابی ہیں. تو اب ان کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر جب بولیں گے تو آخر میں کہیں گے رضی اللہ عنہما. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں رضی اللہ عنہما، ان کا مہر نجاشی نے اپنے پاس سے دیا تھا. نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا عیسائی، اس نے اپنے پاس سے دیا تھا، اور وہ تھا 400 دینار. تمام بیویوں کا حق مہر کتنا تھا؟ 500 درہم، اور یہ کتنا تھا؟ 400 دینار. 400 دینار نجاشی نے اپنی طرف سے حق مہر دیا تھا. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، ان کا حق مہر یہ قیدیوں میں آئی تھی، خیبر کے قیدیوں میں سے. تو ان کا حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرنا ہی مقرر کیا، کہ آپ کو آزاد کیا. غلام کی ایک قیمت ہوتی تھی اس دور میں، تو جب آپ نے غلام کو آزاد کر دیا تو گویا کہ آپ نے اس پر بہت بڑا احسان کیا، اور آزاد کر کے آپ نے انہیں اپنی بیوی بنا لیا. یہ بہت بڑا احسان تھا. بہرحال ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر مقرر کیا گیا. اسی طرح جو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ بھی ایک جنگ میں گرفتار ہو کے آئی تھی. اب گرفتار ہو کے آئیں تو وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، ان کے حصے میں آئیں یہ لونڈی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ جو ثابت تھے انہوں نے مکاتبت کی تھی اس کے ساتھ، اپنی لونڈی جویریہ کے ساتھ. مکاتبت کہتے تھے کہ کسی کے ساتھ یہ طے کر لینا کہ چلو تم مجھے محنت مزدوری کر کے یا جیسے بھی اتنے پیسے جب بھی دے دو گے تم آزاد ہو. تو کئی غلام یا لونڈیاں جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دیتے رہتے، اور جب مطلوبہ رقم پوری ہو جاتی تو وہ آزاد ہو جاتے. تو انہوں نے ثابت بن قیس جن کے حصے میں یہ لونڈی آئی تھی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے مکاتبت کر لی ان سے جویریہ سے آزادی کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکاتبت کی رقم جو بھی طے ہوئی تھی نا، وہ آپ نے اپنی پاکٹ سے اپنے پاس سے ادا کر کے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کروا لیا، اور آزاد کروا کے ان کو اپنی بیوی بنا لی. تو اس طرح یہ مختلف بیویوں کا حق مہر مختلف تھا. زیادہ بیویوں کا حق مہر جو تھا وہ 500 درہم تھا. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی بیویاں اللاتی آتیت اجورہن، جن کا حق مہر آپ نے دیا ہے، جن کا حق مہر دے کے آپ نے ان سے نکاح کیا. جو عرف کے مطابق طریقہ چلتا تھا حق مہر دے کے، اور گواہوں کی موجودگی میں اور ولی کی اجازت سے، جو بھی طریقہ اس کے مطابق آپ نے جن عورتوں سے نکاح کیا وہ ساری بھی آپ کی بیویاں ہیں اور رہیں گی. اور آئندہ بھی اگر آپ ان میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن ایک خاص وقت کے بعد آپ کو بیویوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے روک دیا گیا تھا. دوسری قسم جن کو بیوی بنانا یا جن سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے حلال تھا، وما ملکت یمینک، اور جن کا مالک ہوا آپ کا دایاں ہاتھ. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. مما، اس میں سے جو افا اللہ، لفظی معنی ہے
لوٹا کر دیا اللہ نے علیہ کا آپ پر، جسے اللہ نے آپ پر لوٹا دیا، مال غنیمت، مال فے ہوتا ہے ایک، اگر دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئے بغیر ہی دشمن چھوڑ کر بھاگ گیا، لڑائی لڑائی کو نہیں ہوئی، تو وہ جو مال حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو اسے مال فے کہتے ہیں، اور جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ افاء اسی سے، یہ فے سے، مال فے، تو یہ مال غنیمت کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ لفظی معنی ہے لوٹا دینا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کائنات کے اندر جتنا مال بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور اس کے بعد وہ ایمان والوں کا اس پر حق ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، تو اس لیے یہ عارضی طور پہ کافروں کے پاس گیا تھا تو اللہ پاک نے اس کو دوبارہ آپ کی طرف لوٹا دیا، اس لیے لوٹا دینے کا لفظ استعمال کیا۔ وما ملکت یمینک، اور وہ عورتیں جن کا مالک ہوا آپ کا دایاں ہاتھ، یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان میں، لونڈیوں غلاموں کے لیے استعمال ہوتا، جس کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ یا آپ کا دایاں ہاتھ، مراد اس سے لونڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ وما ملکت یمینک، اور وہ عورتیں جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے، مما، اس میں سے جو افاء اللہ، لوٹا کر لایا ہے اللہ علیہ کا آپ پر، یعنی مال غنیمت کی شکل میں جسے اللہ آپ پر لوٹا کر لے آیا ہے۔ تو مال غنیمت میں جو لونڈیاں آپ کو ملیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، اور ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لونڈیاں جو ملتی ہیں مال غنیمت میں ان سے نکاح نہیں ہوتا، وہ جہاد کے نتیجے میں ملتی ہیں، تو بس وہ جہاد کے نتیجے میں ان کا مال غنیمت بن کر آنا ہی نکاح کے قائم مقام ہوتا۔ حق مہر دے کر نکاح جن سے کیا گیا وہ عورتیں، اگر لونڈیوں کو بھی اندر شامل کر لیں گے تو پھر 4 قسمیں بن جائیں گی، اور اگر لونڈیوں کو شامل نہ کریں کیونکہ وہ بیویاں نہیں سمجھی جاتی، وہ بیویوں کے حقوق نہیں ہوتے ان کے، تو پہلی حق مہر والی بیویاں اور درمیان میں لونڈیوں کا ذکر آ گیا، اس کے بعد دوسری قسم عورتوں کی، وَبَنَاتِ عَمِّکَ، اور بیٹیاں عَمِّکَ، آپ کے چچا کی، وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی، چچا اور اماتن آگے گولتا لگا دیں تو یہ پھوپھی بن جاتی ہے۔ اور یہ دونوں رشتے کس کے ہیں؟ باپ کی طرف سے، ایک باپ کا بھائی ہے اور ایک باپ کی بہن۔ وَبَنَاتِ خَالِکَ، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، وَبَنَاتِ خَالَاتِکَ، اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی۔ اب یہ 2 رشتے جو ہیں، خال ماموں کو کہتے ہیں اور آگے گولتا لگا دیں خالہ، تو وہ بن جاتی ہیں خالائیں، خالہ جسے ہم اردو میں بھی خالہ ہی کہتے ہیں۔ یعنی یہ 2 رشتے ہیں ماں کی طرف سے، ایک ماں کا بھائی ماموں اور ماں کی بہن خالہ۔ اب یہاں پر یہ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ آیات اتری ہیں تو آپ کا کوئی ماموں اور کوئی خالہ نہیں تھی، تو پھر اس کا ترجمہ کیا کریں گے، پھر اس کی تفسیر کیا ہوگی، پھر اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ اس سے مراد ہیں آپ کی والدہ کی طرف سے رشتہ دار، وہ چاہے ڈائریکٹ آپ کی خالہ اور ماموں نہ صحیح، لیکن آپ کی والدہ کے کوئی کزن، ان کی اگر بیٹیاں ہیں، اور وہ آپ کی والدہ کا خاندان تھا بنو زہرہ، وہ مراد ہے، اس خاندان کی طرف اشارہ ہے۔ اللاتی، جنہوں نے ہاجرنا، ہجرت کی، ماں کا آپ کے ساتھ، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وامرأتن، اور یہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ میں آپ کے خاندان کے بھی بہت سے لوگ آئے تھے،
وامرأۃ، تو ان میں سے بھی آپ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ وامرأۃن، اور تیسری قسم آپ کی بیویوں کی جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، وامرأۃن، اور کوئی عورت، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں وامرأۃن، اور کوئی عورت، مؤمنۃن، مومنہ، اور کوئی مومنہ عورت، ان اگر وہبت، وہ ہبہ کر دے، وہ ہبہ ہوتا ہے گفٹ کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دے، وقف کر دے، نفسہا، اپنا آپ، للنبی، نبی کے لیے، اور اگر کوئی مومنہ عورت وہ اگر خود ہی اپنا آپ نبی کے حوالے کرنا چاہے کہ مجھے آپ اپنی بیوی بنا لیں، اور اس میں حاکمار مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں نبی کے لیے یہ خاص ہے کہ اس عورت کے ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں۔ ابھی اس کی تفصیل میں مزید عرض کرتا ہوں، پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے۔ ام وہبت، ان الگ ہے، وہبت الگ ہے، ملا کے پڑھیں گے۔ ام وہبت، اگر ہبہ کر دے، نفسہا، اپنا آپ، للنبی، نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ دوسری شرط بھی، ان اگر اراد النبی، نبی کا ارادہ ہو، این کہ یستن کی ہا، کہ وہ نکاح کرے ہا اس عورت سے، نبی کا بھی تو ارادہ ہو نا، یہ تو نہیں جو مرضی عورت اٹھ کے کہے کہ میں نے آپ کو اپنا آپ ہبہ کیا، میں آپ کی بیوی بن گئی، نہیں، نبی بھی اگر ضرورت محسوس کرے کہ ہاں اس عورت سے مجھے نکاح کر لینا چاہیے، اس مومنہ عورت سے اس کو اپنی بیوی بنا لینا چاہیے، تو ٹھیک ہے، نبی کی بیوی بن جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے آخر میں فرما دیا خالصتاً، خالص ہے، خاص ہے اللہ کا آپ کے لیے، من دون المومنین، ایمان والوں کے علاوہ، یہ خاص آپ کے لیے ہے، من دون المومنین، مومنوں کے علاوہ، یا مومنوں کے لیے نہیں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی عام مومنوں سے ہٹ کر آپ کے لیے یہ اسپیشل پالیسی ہے۔ اہل علم نے جو اللہ پاک نے آپ کو یہ رخصتیں دی تھی نا، ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک بیوی کے متعلق باقاعدہ حکمتیں اور مصلحتیں اور فوائد لکھے ہیں، کیونکہ آپ نے کئی سرداروں کی بیویوں سے نکاح کی، کئی سرداروں کی بیٹیوں سے نکاح کی، کئی بڑے بڑے خاندانوں کی بیٹیوں سے نکاح کی، اور ان نکاحوں کی وجہ سے دین اسلام کی دعوت کو ان خاندانوں، ان سرداروں تک پہنچانے کے لیے آپ کو بہت آسانی ہو گئی، رشتہ داریاں قائم ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ حکم خاص آپ کے لیے۔ اب یہاں پر بہت سے اسلام دشمنوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ان رخصتوں پر بہت زیادہ اعتراضات بھی کیے، بڑی بڑی بکواس بھی کی ہے۔ بہت سے اہل علم نے ان کے جواب بھی دیے ہیں۔ بر صغیر کے اندر مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمۃ اللہ علیہ، مرزائیوں کے ساتھ مناظرے کرنے میں وہ بڑے مشہور عالم تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی مقدس رسول۔ ایک کافر نے بکواس کی، آپ کے خلاف ایک کتاب لکھی، تو آپ نے پھر اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی مقدس رسول۔ پھر اس میں ایک ایک نکاح اور ایک ایک بیوی کے اندر کیا کیا مصلحتیں تھیں دینی اعتبار سے، وہ انہوں نے اس کے اندر نقل فرمائی۔ اسی طرح بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیرت کی ایک کتاب لکھی ہے الرحیق المختوم۔ اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی کیا مصلحتیں تھیں، کیا حکمتیں تھیں، ان کا تذکرہ انہوں نے اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا قد علمنا، یقیناً ہم نے جان لیا ہے، ما فرضنا، جو ہم نے فرض کیا ہے، علیہم، ان پر، یعنی ایمان والوں پر۔ اللہ پاک نے فرمایا نا من دون المومنین، مومنوں کے لیے یہ رخصتیں نہیں ہیں، مومنوں کے لیے
صرف 4 عورتوں سے یک وقت نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح مومنوں کے لیے یہ رخصت نہیں ہے کہ ان کو کوئی عورت اپنا آپ پیش کرے اور ولی کی اجازت اور حق مہر کے بغیر ہی مومن اس کو قبول کر لے کہ ٹھیک ہے تو میری بیوی بن جاؤ۔ یہ عام مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ جب مومنوں کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ پاک نے بتا دیا قد علمنا، یقیناً ہم نے جان لیا یا ہم جانتے ہیں، ما فرضنا، جو بھی ہم نے فرض کیا ہے، علیہم، ان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کے لیے جو احکامات ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ وما ملکت ایمانہم، اور جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی 4 بیویاں ان کے لیے جائز ہیں، حق مہر اور ولی کی اجازت وغیرہ، یہ ساری چیزیں، دیگر شرائط یہ بھی ضروری ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ لونڈیوں کا آپشن کھلا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ وہ کتنی رکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کا الگ ذکر کر دیا۔ اچھا، اب اللہ پاک نے جو رخصت دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس رخصت کو دینے کے بعد اللہ پاک نے آخر میں فرمایا یہ رخصتیں ہم نے آپ کو اس لیے دی ہیں لی، تاکہ، لی کئی، لی کا معنی بھی تاکہ اور کئی کا معنی بھی تاکہ، بس تاکید کے لیے دونوں بھی کئی دفعہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ لی کئی، تاکہ، لا یکونا، نہ ہو، علیک، آپ پر، حرجن، کوئی تنگی۔ آپ کو کسی جگہ بھی جی چاہتا ہے نا کہ اس خاندان کے اندر میں کسی عورت سے نکاح کر لوں تو اسلام کو فائدہ ہوگا، تو آپ کر سکتے ہیں۔ لِکَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ دعوت دین کی مصلحت کے لیے آپ پر کوئی 4 سے زیادہ نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ہم نے جو آپ کے لیے، آپ کی تنگی دور کرنے کے لیے آپ پر سے اس پابندی کو اٹھا دیا ہے نا، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہماری ان 2 صفات کی وجہ سے ہے۔ کون سی 2 صفات؟ غفور الرحیم، ہماری مغفرت و رحمت کی صفات کی وجہ سے ہم نے آپ کے لیے آسانیاں فرمائی، آپ پہ رحم فرمایا، اور آپ پر اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور عام ایمان والوں کے متعلق جو احکامات ہیں نا، ان کا ذکر سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 3-4 میں، اور اسی طرح آیت نمبر 24-25 میں۔ یہاں پر آخر میں اس بات کی وضاحت کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رخصت تو دی تھی کہ کوئی عورت اگر اپنا آپ کو ہبہ کرنا چاہے تو آپ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، رخصت دی اللہ نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو کئی عورتوں نے اپنا آپ ہبہ کیا، لیکن آپ نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا، کسی کو بھی اپنی بیوی بنایا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور وہ اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کر رہی تھی، اور اس حدیث کے راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بیٹی نے کہا کہ یہ عورت جو ہے اس کی حیا کتنی کم ہے، یعنی اس کو حیا نہیں آئی، اس کو جھجک، ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی، کیسے ہی نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میں اپنا آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹی، وہ تجھ سے بہتر ہے، وہ تجھ سے بہتر تھی، اس نے اپنا آپ نبی کو پیش کیا، کسی عام بندے کو تھوڑا پیش کیا۔ تو بہرحال کئی عورتوں نے اس طرح اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، لیکن آپ نے ان کا نکاح کسی اور سے کروا دیا، آپ نے اس رخصت کو استعمال نہیں فرمایا۔ باقی اللہ پاک نے اگلی آیات میں ہم انشاءاللہ مزید کچھ رعایتیں اور رخصتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے
اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔